الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند أفطاره وفرحة حتى يلقى ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا آگے آگے تشریف لے آئیں، پیچھے جگہ بندے جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان، بڑی مہربانی، اس کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن سننے کی، عبادت کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ شکر ادا کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے
کفر اختیار کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ ہر قدم پر اور ہر لمحے، ہر قدم پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی محدثین نے، مفسرین نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ انسان اپنے زبان سے بھی شکر ادا کرے، اپنے رویے سے بھی شکر ادا کرے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوگا، شکر اس کی ذات کے اندر بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ شکریہ ادا کرنے والا ہے، یہ شاکر انسان ہے۔ جب اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک شکر کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اصل میں اور حقیقی شکر انسان کے جو نعمتیں ہیں، جو اعضاء ہیں، ان کا حقیقی استعمال کرنا، یہ حقیقی شکر۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ آنکھیں دی، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے، اور ان کا غلط استعمال کرنا یہ کفر اور ناشکری۔ انسان کو اللہ رب العزت نے طاقت دی، وہ جسمانی طاقت ہو، وہ حکومتی طاقت ہو، وہ کسی اور لائن سے طاقت ہو، برادری کے لحاظ سے جو بھی اس کو اللہ رب العزت طاقت دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ فرمایا کہ یہ شکر ہے، اور اس کا غلط استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شکر کی اور ناشکری کی مثال ایک بستی کی مثال ہے۔ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العزت ایک بستی کی، ایک گاؤں کی یا ایک ملک کی یہ مثال آپ حضرات سامنے رکھیں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی، وہ گاؤں، وہ شہر کانت آمنۃ مطمئنہ، اس کے رہنے والے بڑے اطمینان کے ساتھ رہ رہے، لوگوں کے پاس یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے رزق وافر مقدار میں پہنچ رہا تھا، اطمینان بھی تھا، رزق بھی تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس اللہ رب العزت کا رزق پہنچ رہا تھا، روزی پہنچ رہی تھی۔ ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ سب کچھ مل رہا تھا، اور سب سے پہلی بات جو اس آیت کے اندر اللہ رب نے شاہ فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنہ، سب سے پہلی بات یہ شاہ فرمائی کہ وہ ان کو امن اور چین نصیب تھا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی گاؤں کی، کسی بھی بستی کی، وہ امن۔ اگر کھانے کے لیے سب کچھ ہو، امن نہ ہو، لڑائی جھگڑا، قتل فساد، بدماشی، تو کھانے کا بھی پھر مزہ کوئی نہیں۔ سب سے پہلا فرمایا کہ امن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو ایک دعا ارشاد فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا،
حضرت ابراہیم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ گھر تو میں نے تعمیر کر دی ہے، اجعل ھذا بلدن، یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ساتھ دعا بھی فرمائی اجعل ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس کے بعد اس شہر والوں کو رزق بھی وافر عطا فرما۔ وارزق اہلہ من الثمرات، ان کو رزق بھی عطا فرما۔ تو پہلے امن مانگا، پھر رزق مانگا، پہلے امن کی دعا کی اور پھر رزق کی دعا۔ آپ حضرات کے سامنے ہیں، ٹی وی پر آپ واچ کرتے ہیں غزہ کے اندر کیا صورتحال، امن نہیں ہے، بمبو کی بارش ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جی تو سب کچھ غارت ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی امن کی دعا کی، اس کے بعد کھانے کی۔ تو اللہ رب العزت واپس آتے ہیں اسی پر، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو ہر طرح کا رزق عطا فرما رکھا تھا، تو پھر انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ رب العزت نے جب انہوں نے ناشکری کی تو فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ رب العزت نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کیا کیا؟ بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کسی آدمی کو اگر آدمی کسی شخص کو آگ کے کپڑے پہنا دے، آگ کے کپڑے پہنا دے تو اس کا کوئی جسم کا حصہ پھر باقی سلامت نہیں پڑ سکتا۔ اگر کپڑے کے کسی حصے پر آگ لگے تو ہو سکتا ہے وہ جو جسم کا حصہ ہے وہ ایفیکٹ ہو، یہاں آگ لگی ہے تو یہیں لگے، لیکن جو پورا لباس ہی کسی کو لباس پہنا دیا جائے تو پھر اس کا کوئی حصہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب نے فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے ان کو لباس بھوک کا پہنا دیا۔ کھانے کے لیے سب کچھ پہلے موجود تھا، ناشکری کی وجہ سے بھوک کا لباس پہنا دیا، اور امن تھا تو ہم نے کیا کیا؟ اس کی جگہ والخوف، اس کی جگہ خوف طاری کر دو نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیا ہوا تھا، اس کی جگہ کیا ہوا؟ ناشکری کی وجہ سے لباس الجوع، اللہ رب العزت نے جو اپنا بھوک کا لباس پہنا۔ امن تھا اس بستی کے اندر تو اللہ رب العزت نے اس بستی کے اوپر خوف طاری کر دیا۔ خوف کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے، زلزلوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو بے شمار چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، ہر وقت بندے کو خوف لگا رہے کہ زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، یا کوئی باہر سے آ کر ہم پر حملہ آور ہوگا، ہمیں مار دے گا، ہمارے بچوں کو مار دے گا، تہہ و نیست کر دے گا۔ تو ہر وقت ایک خوف طاری رہتی ہے، اور خوف جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی آدمی کو جب تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کینسر ہو گیا، تو ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی بتا دیتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے اس کو کافی سالوں سے تھا، پہلے سے تھا، لیکن جب اس کو بتا دیا تو اب اس یہ دنوں کے اندر، ہفتوں کے اندر یہ ختم ہو جائے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک خوف طاری ہو، موت کا خوف کہ میں مر جاؤں گا۔ تو جب آدمی کو خوف طاری ہو جاتا ہے تو انسان کے اعضاء، اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، دماغی صلاحیتیں، جسمانی ہاتھ پکڑنے کی، اس سب کی سب مفلوج ہو جاتی، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوف جو ہے یہ سب سے بڑی سزا بھی انسان کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر خوف طاری کر دی، بما کانوا یصنعون، اس کے سبب جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔
تو اللہ رب العزت کا ہر حال میں انسان کو شکر ادا کرنا ہے، اور صرف زبانی نہیں الحمدللہ تھینک یو جی، لیکن اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کی طاقت، اس کا مال بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت، اس کو غلط استعمال کرنا، فضول کاموں کے اندر استعمال کرنا، بدماشی کے لیے، عیاشی کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا اس کی ناشکری، سمجھ آئی؟ مال کی ناشکری کیا ہے؟ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، یہ ناشکری۔ صحیح طریقے پر استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر۔ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی شادیوں پر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے کپڑے، جو 1000 کا سوٹ آ 5000 کا لے لیا، گاڑی جو 500 کی آ سکتی تھی 5000 کی، 6000 کی، ہے جی۔ اس طرف دھیان نہیں کہ یہ غلط ہے، دھیان ہی نہیں جی، اللہ نے پیسے دیتے تو خرچ کیا نہ کریے، ہے جی، کیا بندہ خرچ کرے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز انسان سے 5 سوال کیے جائیں۔ کتنے سوال؟ 5 سوال کیے جائیں۔ من عمرہ فیما افناہ، آپ نے کو جو عمر عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، کہاں خرچ کی؟ وفی من عن شبابہ، شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائی جوانی، زندگی کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کا علیحدہ سوال ہو، کیونکہ جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے جی، تو اس اور اصل زندگی وہی ہوتی ہے۔ بچپن میں بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں بھی بندہ اب کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، ہے جی، ہمت نہیں، آنا ہے کر لے مالک، ہو نہیں سکتا۔ کوئی بچہ شرط کر کے جاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، ہے جی، تو میں ایسے کر دوں گا، یہ کر دوں گا، لیکن کر نہیں سکتا۔ جوانی ہوتی ہے کہ اسی میں وہ آدمی کو ہوتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہتے وہ شیوہ پیغمبری یہ ہے کہ جوانی کے اندر جب طاقت ہو تو پھر آدمی استعمال نہ کرے۔ تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی جو دی تھی اس کو کہاں خرچ کی۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنا مال جو ہے نا کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، اور دوسرا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا تھا۔ کمانے کا بھی سوال ہے، بندہ کہتا ہے جو میں نے کمایا ہوا ہے وہ حلال کمایا ہے، حرام کمایا ہے، کہاں سے کمایا ہے، ڈرگ منی سے کمایا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، فراڈ سے، کہاں سے کمایا ہے، من این اکتسبہ، مال جو ہے وہ کہاں سے کمایا تھا، یہ سوال ہوگا۔ اچھا جب کما بھی لیا، چلو محنت سے کما لیا، حلال کما لیا، ٹھیک ہے، حلال کما لیا، ٹیکسی کی، فیکٹری میں کام کیا، حلال کما لیا، اب یہ کہ وہ اس کو خرچ کہاں کیا، خرچ کیسے کیا، صحیح طور پر کیا یا غلط طور پر کیا، اس کا بھی جواب یہ نہیں کہ ہم نے حلال کمایا تو جس طرح مرضی کرے، نہیں، اس پر بھی مرضی نہیں ہے، اس پر بھی حکم ہے کہ بھائی کہاں خرچ کیا، صحیح پر کیا تھا، غلط طریقے سے کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ 5واں سوال یہ ہوگا جو علم حاصل کیا تو اس پر عمل کتنا کیا، وہ سب پر ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ آپ کے پاس جو علم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے پاس جتنا علم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ 5 سوال جو ہیں اس سے پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسا نہیں سمجھنا یہ ایک بال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، بھائی حلال طریقے سے کمایا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اب اس کو حلال طریقے پر خرچ بھی کرنا ہے، غلط طریقے پر نہیں کرنا۔ ینگسٹر بہت یہاں بیٹھے ہوئے، یہ آپ نے ذہن میں جو بٹھائیں اس بات، بھائی غلط طریقے پر خرچ نہیں کرنا، پٹاخوں کے اوپر، یہ کوئی جائز طریقہ نہیں۔ گاڑی جو 1000 کی آتی ہے اس کو 5000 کی لیں گے، یہ شادیوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو آپ لے سکتے ہیں 50 کی بھی لے لو کوئی، وہ جو ایک دن کے لیے اتنے ہزاروں پاؤنڈ خرچ کریں گے، جو کپڑے 1000 کے آ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں 5000 کے یا 10000 کے خرچ لیں گے نارمل طریقے سے۔ تو
اس سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کیا۔ تو ہمارا مولانا بھی تشریف لے آئے، ٹائم بھی ہو گیا، تو مختصر یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ غلط استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتے اور اس کی جگہ اللہ رب العزت بھوک کو اور خوف کو مسلط کر دیتے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔